پھر آپ لوگوں کو اس کے اوپر ٹریننگ دیں. تو یہ سلو اور بڑا مشکل پروسیس ہے. ہم اس کی طرف جب تک نہیں آئیں گے صحیح طریقے سے تو اور ریسرچ کو بھی ساتھ نہیں ملائیں گے تو ہم اس طرح کی نئی اور جدید ٹیکنالوجی لا نہیں سکیں گے. اور اس میں میرا خیال ہے کہ ریسرچ نہ صرف میکنائزیشن پہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں ریسرچ کرنا چاہیے سیڈز کے اوپر, پیسٹیسائڈز کے اوپر, تاکہ وہ آپ کی کنڈیشنز کے مطابق چلے اس میں. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی پروجیکٹ ایکوائر کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ اس کی تمام ٹیکنیکلٹیز کو انڈرسٹینڈ کریں, آپ اس کی لوکلائزڈ کسٹمائزیشن کو سمجھیں, کہ اڈاپٹیبلٹی کو سمجھیں, بیہیویئرس کو سمجھیں, پلانٹنگ میتھڈس کو سمجھیں, ریسورسز کو سمجھیں, تو تب بھی آپ اس کی طرف جاتے ہیں. ہمارے ہوتا یہ ہے کہ امپلسو قسم کی موومنٹس ہوتی ہیں کہ بس یہ سوچا پکڑا 15-20 دن 2 سال ایک میں لا کے پروجیکٹ پھینک دیا, اس کے بعد بیٹھے رہے. تو یہ پہلے ریسرچ آتی ہے اور پھر تو R&D جو ہے دیر وی آر ویک. وی آر ویری ویک. ہمارے ریسرچ میں ہے ہی نہیں کچھ ہمارے اس ملک میں. دیٹس رائٹ. اچھا خان صاحب اتنی پیاری باتیں کر رہے ہیں آپ, یہ فرمائیے ملت ٹریکٹر, ٹھیک ہے جی, ملت گروپ آف کمپنیز پاکستان کے ایگریکلچر میں کیسے کنٹریبیوٹ کر رہا ہے؟ دیکھیں جی, ملٹ ٹریکٹرز کا بنیادی مقصد تو تھا کہ آپ ٹریکٹرائزیشن اور میکنائزیشن پاکستان میں لائیں. یہ ملٹ ٹریکٹرز پہلے پرائیویٹ سیکٹر میں تھی, پھر پبلک سیکٹر میں نیشنلائزیشن کے بعد چلی گئی, پھر اس کے بعد 1991 میں 91 میں اس کی پرائیویٹائزیشن ہو گئی. تو امپلائی بائی آؤٹ کے ساتھ یہ ادارہ اب امپلائیز کے کنٹرول میں ہے, جس میں میجورٹی شیئر ہولڈنگ امپلائیز کے پاس ہے. پر ادارہ ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کر رہا ہے. اس میں 2-3 امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو میں ملت کے بارے میں بتانا چاہوں گا. ایک تو بتا دیا ہے کہ امپلائی بائی آؤٹ تھا تو امپلائیز اونرز ہیں اس کے. دوسرا یہ ہے کہ ہمارا جو فوکس رہا ہے وہ لوکلائزیشن پہ رہا ہے. ہم نے ٹریکٹر کے 95% پرزے لوکل پاکستان میں بناتے ہیں ہم. اچھا جی, اس میں جو 50 ہارس پاور کا اور 60 ہارس پاور کا ٹریکٹر, اس میں 90 سے 95% لوکل ہیں. جو ہمارے 4 سلنڈر انجن والے ٹریکٹرز ہیں جو 70 اور 80-85 ہارس پاور کے ہیں, اس میں قریباً 70% پرزے لوکل بنتے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ ہم نے ایک انفراسٹرکچر کریٹ کیا ہے وینڈنگ انڈسٹری کا, ایس ایم ایز کا, اسمال اینڈ میڈیم سائز انٹرپرائز کا, جہاں پہ یہ پرزے بنتے ہیں اور ہم ان کے جوڑ کے تو کسان کے لیے ٹریکٹر مہیا کرتے ہیں. اس میں پاکستان میں ٹریکٹر کی مارکیٹ سالوں پہ پچھلے 10-15-20 سال میں دگنی ہو گئی ہے. ہم آج سے 10 سال پہلے ہم قریباً 15 اور 20 ہزار ٹریکٹر بناتے تھے, جبکہ پاکستان میں کھپت ہوتی تھی قریباً 40-45 ہزار ٹریکٹر کی. آج اللہ کے فضل سے قریباً 70 ہزار ٹریکٹر سے 75 ہزار ٹریکٹر پاکستان میں بکتا ہے, جس میں سے ہم نے 42 ہزار ٹریکٹر پچھلے سال بنائے تھے, اور پچھلے سال کچھ سیلز ٹیکس وغیرہ کی پرابلم کی وجہ سے سلو ہوئی تو ہم نے 32 ہزار بنائے. اس سال ہماری کوشش ہے کہ ہم پھر 40 ہزار ٹریکٹر سے زیادہ بنائیں. تو یہ جس طرح ڈیمانڈ بڑھتی گئی ہے پاکستان میں ٹریکٹرز کی, ہم نے اپنی فیسلٹیز اور اپنی وینڈنگ انڈسٹری کی فیسلٹیز کو بڑھاتے گئے ہیں. پر اس میں ایک اور جو تیسرا سارا میں ملٹ ٹریکٹرز کو کریڈٹ دینا چاہوں گا, وہ ہمارے ٹریکٹرز کی قیمتوں پہ ہے. ہمارے ٹریکٹرز نے دنیا بھر کی ٹریکٹرز کے ساتھ کمپیٹ کیا ہے. پچھلی گورنمنٹ نے پاکستان میں بلٹ اپ ٹریکٹرز لے آنے کی اجازت دے دی بغیر ڈیوٹی اور ٹیکس کے, اور انہوں نے منگائے بھی ہیں. انڈیا سے بھی آ گئے ٹریکٹرز, چائنا سے بھی ٹریکٹرز آ گئے, ان میں سے کوئی بھی سکسیسفل نہیں ہو سکا. ہماری قیمت اتنی اچھی تھی اور ماشاءاللہ ہماری کوالٹی بھی اس لحاظ ان کے لحاظ سے کمپیٹ کرتی تھی کہ ہمارا ٹریکٹر کامیاب رہا, اور جو ٹریکٹرز آئے تھے وہ بک بھی نہ پائے پاکستان میں. تو یہ 2-3 چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں ملت اور ٹریکٹر انڈسٹری پاکستان کی انڈسٹری کو کریڈٹ جاتا ہے کہ یہ ہم نے کیا ہے. اور یہ فرمائیے گا آپ کا ملت اور میں ایک گزارش کر لوں کہ ٹریکٹر کی ہماری قیمت جو ہے وہ دنیا میں سب سے کم ہے. آپ کے ٹریکٹر چائنا سے بھی آئے ہیں, ہماری ان سے کم قیمت تھی بغیر ڈیوٹی بغیر ٹیکس کے, اور دوسرے ممالک سے بھی آئے ہیں, ان سے بھی ہماری قیمت کم ہے. اچھا, تو آج یہ جو ہم نے لوکلائزیشن کیا ہے اس کا بینیفٹ ہم فارمر کو پاس آن کر رہے ہیں کہ جو سب سے لوکلی چیزیں بنتی ہیں اس کی وجہ سے ہماری قیمت سٹیبل بھی ہے, نہ فارن ایکسچینج کے اوپر ڈپینڈنسی ہے, اور نہ ہمارا
جو دوسرے اوور ہیڈس فارن کنٹریز کے ہوتے ہیں وہ ہمارے بھی نہیں آتے. اچھا جی، ابھی فرمائیے گا کہ آپ کا ملت میسی فرگوسن، جی یہ کیا کورلیشن جی یہی سلوگن بن گیا ہے پاکستان میں، ملت کا میسی یا میسی کا ملت. تو یہ میسی فرگوسن کمپنی ہے جو ایگریکلچرل ٹریکٹرز اور امپلیمنٹس وغیرہ بناتے ہیں. اب ان کو بائی آؤٹ کر لیا ایک امریکن کمپنی جس کا نام ایجکو ہے، اور یہ ایجکو کا حصہ ہے. ہمارے ساتھ ان کا پہلے ٹیکنیکل کولیبریشن تھا جس سے ہم نے ٹیکنالوجی لی ہے، جس کی ہم نے انہیں قیمت ادا کی ہے، اور اس ٹیکنالوجی سے ہم نے یہ 95% پرزے جو بنائے ہیں اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے. آج جو ہمارا ٹریکٹر بن رہا ہے وہ میسی فرگوسن کی اسپیسیفکیشن پہ بن رہا ہے. یہ انٹرنیشنل برانڈ ہے، اور اس میں جو کوالٹی سٹینڈرڈز وغیرہ ہیں وہ ہم میسی فرگوسن کے فالو کرتے ہیں. اور ہمارا یہ جو ان سے معاہدہ اور ریلیشن شپ رہا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی سکسیسفل ریلیشن شپ ہے آف ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ ان پاکستان. اور اس میں اب ہماری کوشش جو ہے وہ ہم اپنے پرنسپل سے بات کر رہے ہیں، کیونکہ یہ لائسنسنگ ایگریمنٹ ہے اور یہ ٹریڈ مارک ایگریمنٹس کے تحت ہم ان کا نام استعمال کرتے ہیں، تو ہمیں ایکسپورٹ کی اجازت نہیں دی انہوں نے. اچھا، اب ہماری ان سے گفتگو اسی بات پہ ہو رہی ہے کہ ہمیں بھی آپ اجازت دیں ہمارے لیے کچھ مخصوص کنٹریز کو کریں جس میں ہم اپنے ٹریکٹر ایکسپورٹ کریں. تو ان کے ساتھ جو بات چل رہی ہے اس وقت، ہو سکتا ہے ہم سے وہ ٹریکٹرز لے کے تو چائنا میں بیچیں جا کے. ویری گڈ. تو یہ انشاءاللہ خان صاحب ایکچولی ابھی بھی آپ کا ماشاءاللہ پاکستان میں بھی دیکھتے ہیں نا جی، تو آج جس بندے نے اپلائی کیا ہے اس کو کوئی اب فوری ڈیلیوری کی پوزیشن میں نہیں ہے، کیونکہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی میں بھی کافی گیپ ہے، اور اس گیپ کی وجہ سے ٹریکٹرز کی قیمتوں میں آن چل رہا ہے یا فوری اسی قیمت پہ مل رہے ہیں جس قیمت پہ بک کرواتے ہیں. بات کرتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد.